إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاری. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے ہمیں ہر قسم کے گناہوں کے بارے میں معلوم کرایا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے ہر خطبہ میں فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، اے لوگو یاد رکھو بہترین بات اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین بات دین میں، شریعت میں نئی چیز کا ایجاد کرنا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے جمعہ کے خطبے میں لوگوں کو آگاہ کرتے تھے، معلوم کراتے تھے کہ بدعات کیا ہے۔ اس لیے آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے بدعات کے بارے میں، اس کے انجام کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری الہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں حق بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ بدعت کیا ہے۔ بدعت یہ عربی ایک ورڈ ہے، ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے نئی چیز کا ایجاد کرنا، یعنی نئی چیز بنانا۔ مثال کے طور پر آپ کمپیوٹر دیکھتے ہیں، اس کمپیوٹر کو کب ایجاد کیا گیا ہے؟ اگر اس کا ہسٹری دیکھیں گے تو سب سے پہلے جب کمپیوٹر کو ایجاد کیا گیا، بنایا گیا، یعنی 1946 کے اندر، تو اس سے پہلے اس دنیا کے اندر کمپیوٹر موجود نہیں تھا، تو اس کو ایجاد کیا گیا، اس کو بنایا گیا، تو یہ نئی چیز ہوئی۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاتھ میں آج موبائل فون ہے، آج سے تقریباً 20 سال پہلے یہ موبائل فون نہیں تھا، کہ یہ نیا ایجاد کیا گیا۔ اسی طریقے سے یہ جو کرنٹ ہے، بجلی ہے، فین ہے، اسی طریقے سے بالب ہے، یہ شاید تقریباً یہ بجلی کب ایجاد کیا گیا؟ تقریباً 400 سال پہلے یہ بجلی کا سلسلہ نہیں تھا، یہ بھی نئی ایجادات میں سے ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یہ پنکھا، یہ فین، لیکن یہ بدعت گناہ نہیں ہے، یعنی اس بدعت کا مطلب ہے نئی چیز کا ایجاد کرنا، لیکن وہ بدعت جو بدعت گمراہی ہے، جو بدعت آدمی کو جہنم تک لے جانے والی ہے، وہ بدعت کون سی ہے؟ اللہ کے رسول اس بدعت کے بارے میں فرمایا وہ بدعت ہے شریعت میں، دین اسلام میں نئی چیز کا ایجاد کرنا، نیا عمل کا ایجاد کرنا، نئی عبادت کا ایجاد کرنا۔
یعنی جس کا کوئی ریفرنس نہ ہو، یعنی جس عمل کا، جس عبادت کا اللہ اور اس کے رسول نے پرمیشن نہیں دیا، یعنی قرآن اور حدیث میں جس کا ذکر نہ ہو، ثواب کی نیت سے اگر آدمی وہ کام و عبادت کرتا ہے تو وہ شریعت کے اندر بدعات ہے۔ معزز سامعین، یہ بدعات کئی طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے ہم پر 5 ٹائم کی نماز فرض کیا۔ فجر کی نماز، فرض نماز کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت۔ ظہر کی نماز 4 رکعت، عصر کی فرض نماز 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، اسی طریقے سے عشاء کی فرض نماز 4 رکعت ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنا تو ثواب کا کام ہے، یہ نماز پڑھنا عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، جتنا زیادہ ہم کریں گے، پڑھیں گے نماز تو ہمیں ثواب بھی زیادہ ملے گا، یہ سوچ کر کے اگر کوئی شخص فجر کی 2 رکعت کی جگہ 3 رکعت پڑھتا ہے، ظہر کی 4 رکعت کی جگہ 5 رکعت پڑھتا ہے، ثواب کی نیت سے زیادہ نماز پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، لیکن یہ شریعت میں زیادتی ہے، یہ شریعت میں یہی بدعت ہے کہ آپ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں لیکن اس کا پرمیشن اللہ نے نہیں دیا، اللہ کے رسول نے نہیں دیا ہے، اس لیے یہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کیا کریں گے، جس اعمال کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان میں آپ کمی بیشی کریں گے، تبدیلیاں لائیں گے، اس میں چینجنگ کریں گے تو یہ بھی بدعت ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو اذکار ہے، ذکر ہے، اس کو پڑھنا سنت ہے، جیسا کہ استغفر اللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، اللہم انت السلام و منک السلام یہ دعا پڑھنا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت یہ دعا پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنا ہے، یہ فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، یہ اذکار ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ لیکن اگر اسی جگہ فرض نماز کے ترنت بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں، امام اور مقتدی مل کر اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، لیکن یہ دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے، کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے نہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر ہم اس کو ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ شریعت میں بدعت ہے۔ ہم نے اللہ کے رسول کی سنت کو پس پشت ڈال دیا، اس کو ہٹا دیا اور اسی جگہ بدعات کو لایا تو یہ بدعات ہوئے۔ اسی طریقے سے ہماری شریعت کے اندر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فجر اور ظہر کے بیچ ہم 1 وقت نماز اور زیادہ کریں گے، ابھی 5 وقت نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن کوئی شخص کہتا ہے نہیں ہم 6 وقت کی نماز پڑھیں گے، ہمیں ثواب ملے گا، لیکن جس کا پرمیشن اللہ نے نہ دیا ہو اگر وہ کام ہم کریں گے تو شریعت کے اندر یہ بدعت ہے۔ معزز سامعین، آج اگر ہم ہمارے معاشرے کے اندر ہم نظر ڈالیں گے تو بدعات سے بھاری پڑی ہوئی ہے ہمارے معاشرے، ہمارے سماج، سوسائٹی۔ اب کیا کریں گے؟ جدھر بھی جائیں گے لوگ بدعات میں مبتلا ہے۔ قبروں میں جا کے لوگ سجدہ کرتے ہیں، قبروں میں جا کے، مزاروں میں جا کے مردوں سے مانگتے ہیں، اپنی مانگے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے سب سے بڑا بدعت جو ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے خوشی میں اس کا برتھ ڈے پالن کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے برتھ ڈے اس کو منانے کے لیے نہ تو قرآن میں کہیں پہ لکھا ہوا ہے نہ تو حدیث میں ہے، اللہ نے کہا ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پرمیشن دیا ہے۔ اگر ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کو مناتے ہیں یا ہم ہمارے کسی شخص کی برتھ ڈے کو ہم مناتے ہیں، اپنے بچوں کے برتھ ڈے کو مناتے ہیں، تو کیا ہے؟ یہ دین میں بدعت ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بیچتے، ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہو کر کے بولتے ہیں یا نبی سلام علیکہ۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دین میں بدعت ہے، اللہ کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں گے، سوچئے اگر ہم اپنے نماز کی طرف نظر ڈالتے ہیں، اس سے پہلے ہم جو وضو بناتے ہیں اس میں کتنی بدعات لوگوں نے ڈال دیا ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے ٹائم کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرنا ہے، لیکن اسی جگہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ العلی العظیم علی دین الاسلام الاسلام الحق
تو اس طریقے سے جو دعا پڑھتے ہیں یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، کتاب و سنت میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ بدعات لوگوں نے شروع کر دیا ہے، یہ بھی بدعات ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ وضو شروع کریں گے، وضو کے بعد آپ سر کا مسح کریں گے تو کتنا حصہ مسح کریں گے؟ تو سر کا مسح کریں گے، آپ کا مکمل سر کا مسح کرنا پڑے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ثم مسح رأسہ، اللہ کے رسول نے اپنا سر کا مسح کیا، بدأ بمقدم رأسہ، یعنی اپنے سر کے جو یہ اگلا حصہ ہے یہاں سے شروع کر کے پیچھے کے جو بال ہے اس کے لاسٹ تک اللہ کے رسول نے ہاتھ ایسا کر کے ایسا مسح کیا۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے اور اس کا ذکر بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 185 کے اندر۔ لیکن آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ایک چوتھائی حصہ مسح کرنا ہے، یعنی سر کا 4 حصہ کر کے ایک حصہ مسح کرنا ہے۔ یہ کوئی اگر کرتا ہے تو یہ بدعت ہے، یہ بدعت۔ اسی طرح گردن کا مسح کرنا، یہ جو گردن ہے اس کا بھی اگر کوئی شخص مسح کرتا ہے تو یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ دین میں قرآن اور حدیث میں اس کا بھی کوئی صحیح سند کے ساتھ ثبوت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، نماز شروع کرنے کے ٹائم نیت پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ نویت ان اصلی 4 رکعات، اس طرح کی نیت پڑھتے ہیں، لیکن ایسا نیت پڑھنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول نے کہا، نہ اللہ نے کہا ہے۔ آپ کو نیت کرنا ہے، ہر عبادت کے لیے نیت کرنا فرض ہے۔ بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی تمام عبادت، تمام اعمال کی دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کا نیت اگر صحیح ہے تو عمل عبادت اللہ قبول کرے گا، لیکن نیت پڑھنا نہیں ہے، نیت اپنے دل سے کرنا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہارے خوبصورتی کی طرف نہیں دیکھتا ہے، تمہاری شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا ہے، تمہارے مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا ہے، تم کتنا مالدار انسان ہو، تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، اللہ اس کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، بلکہ اللہ دیکھتا ہے تمہارے دل کی طرف، کیونکہ آدمی دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں، اللہ دل میں دیکھتا ہے اور اپنی عبادات کو دیکھتا ہے کہ وہ دل سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے کہ نہیں۔ اس لیے امام ابن قیم زوجی رحمہ اللہ اپنی کتاب اغاثۃ اللہفان پیج نمبر 152 کے اندر فرماتا ہے النیت ہی القصد والعزم علی فعل شیء، نیت کہتا ہے کسی چیز کا جب آدمی ارادہ کرتا ہے، انٹینشن کرتا ہے کرنے کا، تو وہ جو نیت کرتا ہے وہ عزم کو، وہ ارادہ کو نیت بولتا ہے۔ وہ محلها القلب، اور اس کا جگہ کہاں ہے؟ یہ دل ہے، یہ ہردے، یہ دل ہے، اس کا جگہ ہے۔ لا تعلق لها باللسان اصلا، اور زبان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ہمیں نیت کرنا ہے، دل سے کرنا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں ظہر کی نماز پڑھنا ہے تو ہمیں دل میں سوچنا ہے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہی نیت ہے، لیکن اس کی جگہ ہم عربی میں پڑھیں گے نویت ان اصلی تو یہ بدعت ہو جائے گا۔ تو یہ بدعت کا انجام کیا ہوگا؟ ایسا عمل اللہ قبول نہیں کرے گا، ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2697، اسی طریقے سے مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1718، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جو بھی شخص کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا اس شریعت کے اندر، اسلام کے اندر، ما لیس من، اگر وہ چیز اس شریعت کا نہ ہو، یعنی کوئی شخص کوئی ایسا عبادت چالو کیا اور اس کا پرمیشن نہ اللہ نے دیا، نہ اللہ کے رسول نے دیا، نہ کتاب و سنت میں اس کا ذکر ہو، اگر ایسا کام آدمی کرے گا فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، وہ باطل ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ معزز سامعین، مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس ایک 500 کا نوٹ ہے، وہ دیکھنے میں تھوڑا چھوٹا ہے اور اس میں گاندھی جی کا فوٹو بھی ہے، لیکن وہ بھی اتنا خوبصورت نہیں ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، میں اس سے ایک اور اچھا والا نوٹ بنا کے لاؤں گا اور اس کو اور ڈیزائن کر کے، ایڈیٹنگ کر کے ایک اچھا خوبصورت شکل میں ایک 500 کا نوٹ بنایا اور وہ اصلی نوٹ سے اور تھوڑا بڑا بنایا اور اس میں اچھا پیج بھی آپ نے ڈالا، تو ڈال کے خوبصورت نوٹ بنایا اور اس کو ایک دکاندار کے پاس گیا لے کر کے اور جا کے بولا بھائی صاحب مجھے اس 500 کے بدلے میں کچھ سامان دے دیجئے، کیا وہ دکاندار آپ کو دے گا؟ بالکل وہ نہیں دے گا، وہ کہے گا کہ یہ تو جعلی نوٹ ہے،
آپ اگر کہیں گے نہیں میں تو خوبصورت بنایا, وہ 500 والی نوٹ سے زیادہ خوبصورت بنایا, یہ تو زیادہ چلنا چاہیے, لیکن وہ دکاندار کیا کہے گا, نہیں یہ نہیں چلے گا, کیونکہ یہ اس میں گورنمنٹ کا مہر, اس کا سیل, اس کا سرٹیفکیٹ اس میں نہیں ہے, یہ رجسٹرڈ نہیں ہے, یہ نہیں چلے گا, یہ کرائم ہے. اگر تم ایسا کر رہے ہو تو پولیس تم کو پکڑے گی اور تم کو سزا بھی ملے گی. معزز سامعین, اگر دنیاوی معاملے میں اس کو اتنا فکر ہے, آخرت کا جو معاملہ ہے, آپ جو عبادت کر رہے ہیں, اگر اس میں محمد کا سیل نہ ہو, اگر اس میں اللہ کا حکم نہ ہو, کتاب و سنت سے اس کا ذکر اگر نہ ہو, تو کیا وہ عمل اللہ قبول کرے گا؟ کبھی نہیں قبول کرے گا, وہ ایکسپٹ نہیں, وہ ریجیکٹڈ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے بدعات کو چھوڑ دے اور سنت پر عمل کرے. معزز سامعین, اس بدعات کا بہت برا انجام ہے. اگر کوئی شخص بدعات میں مبتلا ہوتا ہے تو اس بدعات کا بہت برا انجام ہے. شیطان کا کام ہے آدمی کو گناہوں کے کام میں پھنسانا, اور شیطان کو زیادہ محبوب ہے, اس کو زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے, دوسرے گناہوں سے زیادہ پسندیدہ بدعات ہے. یعنی کوئی آدمی بدعات کرتا ہے تو شیطان اس سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے. اور یہ بدعات ایسا عمل ہے, ایسا بھیانک, ایسا خطرناک گناہ ہے, جرم ہے, اپرادھ ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. قیامت کے دن جب سورج, حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق, یہ جو سورج ہے, یہ سورج آدمی کے قریب آ جائے گا, اتنا قریب آ جائے گا, حتی تکون کمقدار میل, 1 مائل یا 2 مائل کے برابر سورج ہوگا. آپ سوچئے, میل عربی میں کہتا ہے, یہ جو ہم سرما لگاتے ہیں ہاتھ میں, معلوم ہے سرما, یہ جو سرما یوز کرتے ہیں اس میں ایک سلائی ہوتا ہے اتنا بڑا, اس کو بھی عربی میں میل بولتا ہے. اگر اس کے حساب سے ناپا جائے گا قیامت کے دن, تو سورج ہمارے ایک آدمی کی سر سے لے کر اتنا دوری تک سورج ہوگا. آج آپ سوچئے سورج کتنا دوری پر ہے, سورج کتنا دوری پر ہے, 90 ملین مائل سے بھی دوری پر سورج ہے, سائنس کہتا ہے. لیکن اگر وہی سورج صرف اتنا یا 1 یا 2 مائل کی دوری پر رہے گا, تو آدمی سورج کی گرمی کی وجہ سے کتنا پریشان ہوگا, اس کا پسینہ چھوٹ جائے گا, وہ پیاسا ہو جائے گا, پانی کی تلاش میں دوڑے گا, وہ ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا. لیکن جو شخص دنیا میں بدعات کرتا ہے, شریعت کے اندر نئی چیز کا ایجاد کرتا ہے, تو وہ شخص کو اللہ کے رسول حوض کوثر کا جو پانی ہے اس سے اس کو محروم کر دے گا. اللہ کے رسول بخاری کے اندر بیان فرماتے ہیں, حدیث نمبر 6583-84 کے اندر ارشاد فرماتا ہے, انی فاراتکم علی الحوض, قیامت کے دن تم سبھی سے پہلے میں حوض کوثر کے اندر موجود رہوں گا. من مر علیہ, جو شخص میرے پاس سے گزرے گا, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, وہ شربا, وہ پانی پیے گا. یعنی جو شخص حوض کوثر کے پاس آئے گا اس کو پانی پلایا جائے گا. ومن شرب لم يظمأ ابدا, اور جو شخص ایک بار حوض کوثر کا پانی پیے گا وہ دوبارہ پیاسا نہ ہوگا, وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا, یعنی اس کا پیاس مٹ جائے گا. معزز سامعین, اللہ کے رسول فرمایا, لا يردن علی اقوام, اسی سمے ایک ایسا گروہ, ایک ایسا قوم, کچھ لوگوں کے ایک جماعت ہمارے سامنے آئیں گے, اعرفهم ويعرفوني, وہ لوگ مجھے پہچانیں گے اور میں بھی ان کو پہچان لوں گا. وہ لوگ سوچیں گے یہ تو ہمارے نبی محمد ہے, اور میں بھی پہچان لوں گا یہ تو میری امت ہے, میرے پاس آئے پانی پینے کے لیے. تو اسی سمے کیا کیا جائے گا, ثم يحال بینی وبینہم, اللہ کے رسول فرما رہا ہے, میرے اور ان لوگوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا جائے گا, ایک پردہ ڈال دیا جائے گا, میں اس کو نہیں دیکھ سکتا, وہ لوگ مجھے بھی نہیں دیکھ سکتے. ایسا ہو جائے گا. فاقول, تو اللہ کے رسول فرما رہے, میں پوچھوں گا ایسا کیوں کیا گیا ہے, انہم منی, یہ سب تو میری امت ہے. فیقال, اللہ کے رسول سے کہاں جائے گا, انک لا تدری ما احدث بعدک, اے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ کے انتقال کے بعد, آپ کو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ نسلیں, یہ لوگ, یہ قوم دنیا میں نئی عبادات چالو کر دیے تھے, بدعات چالو کر دیے تھے.
اللہ کے رسول کو بتایا جائے گا تو اللہ کے رسول جواب میں کیا کہے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، یعنی میرے بعد جو دین میں تبدیلیاں لائے ہیں، جو دین میں چینجنگ لائے ہیں، جو دین میں بدعات شروع کیا، بدعات چالو کیا، وہ لوگ مجھ سے دور ہٹ جائے، وہ لوگ مجھ سے دور ہو جائے، اور اسی طریقے سے حوض کوثر کے پانی پینے سے محروم کر دیا جائے گا اور اس پیاسا آدمی کو دور بھگایا جائے گا۔ معزز سامعین، یہ ہے ایک بدعاتی کا انجام۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کا جو دروازہ ہے وہ بند کر دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو شخص بدعات کرتا ہے، یعنی جو شخص بدعات کرتا ہے وہ تو یہ سمجھ کر کے کرتا ہے کہ یہ تو نیکی کا کام ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے، اس لیے اس کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ آدمی اللہ کے پاس توبہ کرتا ہے لیکن اللہ اس توبہ کو قبول نہیں کرے گا حتی یدع بدعتہ، جب تک کہ وہ بدعات کو چھوڑ نہ دے۔ یعنی جب آدمی بدعات کو چھوڑے گا اس کے بعد اللہ سے توبہ کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا توبہ ایکسپٹ اور قبول کرے گا۔ معزز سامعین، یہ ہے بدعات۔ اس بدعات سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ اس بدعات سے نہیں بچیں گے تو ہمارا پورا عمل خسارہ میں ہو جائے گا، ہمارا پورا عبادت برباد ہو جائے گا، اور قیامت کے دن ہم بغیر عمل کے، بغیر نیکی کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے پڑے گا۔ اس لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کریں گے کہ بارے الہ ہمیں بدعات سے بچائے اور ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه۔ عباد الله اتقوا الله وتمسكوا بسنة نبيكم واحذروا من البدع والمحدثات فإنها ضلالة۔ معزز سامعین، خطبۃ الاولیٰ میں ہم آپ کے سامنے بدعات کے معنی اور اس کے برے انجام کے بارے میں بیان کر رہے تھے، تو ہمیں اس سے کیا سبق ملا کہ جو شخص شریعت کے اندر، دین کے اندر بدعات کرتا ہے تو وہ ساری گمراہی میں ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کرتا ہے، یعنی جس چیز کا اللہ اور رسول نے حکم نہیں دیا اس کا وہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم نہ ماننے پر اللہ نے قرآن الکریم کے اندر کیا فرمایا؟ سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی جس چیز کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کر دے اس میں اپنے اختیار، یعنی اس میں چینجنگ کرنے کا، اس میں رد و بدل کرنے کا، اس میں تبدیلیاں کرنے کا کوئی اختیار کسی مومن مرد یا عورت کو نہیں دیا ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا، یعنی بدعات ڈال کے شریعت کے اندر تبدیلیاں پیدا کرے گا، تو اس میں کیا ہوگا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اللہ فرما رہے ہیں تو وہ صارح گمراہی میں ہے۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے اس بدعات سے بچنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ اگر ہم سنت کو لازم پکڑیں گے تو بے شک انشاءاللہ ہم بدعات سے بچ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول حجۃ الوداع میں اس خطبہ میں اللہ کے رسول فرما رہے تھے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، کہ آج میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہے، اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ اسٹرانگلی اس کو پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ دو چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن الکریم ہے، اور دوسری کیا ہے؟ سنت نبی، یعنی ہمارے نبی کی سنت ہے، اور وہ کہاں ملے گی؟ احادیث کے اندر آپ کو ملے گی۔ تو احادیث اور قرآن الکریم کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے، اگر اس کو ہم مانتے رہیں گے، اس کو ہم مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو کبھی ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہم بدعات سے بچ سکتے ہیں۔
اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ لوگ جو بدعات کرتا ہے اس بدعات کو ثواب کی نیت سے کرتا ہے. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جو لوگ زیادہ نماز پڑھے گا زیادہ عبادت کرے گا یہ تو ثواب کا کام ہے, یہ بدعات کیسے ہو سکتا ہے, اس میں کیا پرابلم ہے. میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا, بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 5063 کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے کہ جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم, 3 شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور اللہ کے رسول کے عبادت کے بارے میں سوال کیا کہ کیسے اللہ کے رسول کتنا عبادت کرتے تھے. تو جب ان کو بتایا گیا ہے تو لوگ اللہ کے رسول کی عبادت کے مقابل اپنے عبادت کو کم سمجھا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول اتنے سارے عبادت کرتے تھے اور ہم تو کچھ نہیں. تو ایک شخص کہنے لگا آج ہم ہر روز ہم پوری رات نماز پڑھیں گے, ہم نہیں سوئیں گے, رات کو نہیں سوئیں گے. دوسرا شخص کہنے لگا آج ہم پورا دن روزہ رکھیں گے, یعنی ہم ڈیلی روزہ رکھیں گے, کبھی روزہ نہیں توڑیں گے. تیسرا شخص کہہ رہے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے, یعنی اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں گے. تینوں نے اچھی باتیں کہی, عبادت کی باتیں کہی, لیکن جب اللہ کے رسول کو معلوم پڑا تو اللہ کے رسول نے ان تینوں کو بلا کے فرمایا دیکھو میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں, اسی طریقے سے میں روزہ بھی رکھتا ہوں, روزہ چھوڑتا بھی ہوں, اسی طریقے سے میں شادی بھی کیا ہوں. فمن راغب عن سنتی فلیس منی, ایسا کرنا, نماز چھوڑنا, یعنی جو فرض نماز ہو تو پڑھنا, یعنی پوری رات عبادت کرنا, پورا سال روزہ رکھنا, یہ میرا سنت نہیں ہے. میرا سنت تو یہ ہے کہ روزہ بھی رکھو, چھوڑو بھی, نماز پڑھو, پوری رات نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, جتنا اللہ نے کہا اتنا پڑھو, بس یہی کافی ہے. اگر یہی سنت پر لوگ عمل کرے گا تو وہ امت ہے, میری امت ہے. اگر نہیں عمل کرے گا تو میری امت نہیں ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سبھی کو سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق دو, آمین. ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دو, آمین. بدعات سے ہمیں بچاؤ یا اللہ, یہ بدعات سے ہمیں بچا کر کتاب و سنت پر ہمیں لا کے کھڑا کر دو اور اس پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق دو, آمین یا رب العالمین. جب ہمارا فوت ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا فوت ہو. اللہم اجعلنا من اہل السنہ, اللہم اجعلنا من اہل السنہ, اللہم احفظنا من البدع والمحدثات, اللہم انصر من نصر الدین, اللہم انصر من نصر الدین, اللہم اخذل من خذل المسلمین, اللهم اصلح احوال المسلمين ووفق ولاة امورهم لما تحب وترضى. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداء الدين, اللهم دمر اعداء الدين, اللهم دمر اعداء الدين. عباد الله, ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله ويستجب لكم.